آج ہم آپ کو ایک حافظ قرآن لڑکی کا ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے، کیونکہ جب اس حافظ قرآن لڑکی کی وفات ہو گئی تو لوگ اسے دفنانے کے لیے قبرستان گئے اور قبر کھودنے لگے، مگر اس حافظ قرآن لڑکی کے ساتھ ایک ایسا بھیانک اور شرمناک معاملہ پیش آیا جسے دیکھ کر لوگ حیران اور پریشان ہو گئے۔ آخر یہ حافظ قرآن لڑکی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس پر اتنا بھیانک اور شرمناک عذاب نازل ہوا؟ وہ ایک حافظ قرآن اور نیک پرہیزگار لڑکی تھی، پھر بھی اس پر اللہ کا ایسا عذاب کیوں نازل ہوا؟ اس مکمل واقعے کو آخر تک ضرور دیکھیں اور پورا معاملہ ضرور جانیے، تبھی آپ کو پوری کہانی سمجھ میں آ پائے گی۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک عبرتناک واقعہ ہے۔ سنتے ہیں کہ رفیق صاحب صبح صبح قبرستان کی اور جانے لگا، کیونکہ رفیق صاحب ایک گورکھن تھا۔ گورکھن وہ ہے جو قبر کھودتا ہے۔ اس علاقے میں جتنے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ان سب کے قبر کو رفیق صاحب ہی کھودا کرتے تھے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی رفیق صاحب کو خبر ملی کہ محلے میں ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی ہے۔ رفیق صاحب اپنے گھر سے قبر کھودنے کے لیے سارے سامان کو لے کر نکل پڑے، کیونکہ جب رفیق صاحب قبرستان پہنچے اور بتائی ہوئی جگہ پر قبر کھودنے لگے تو انہیں عجیب سا محسوس ہوا۔ رفیق صاحب کو ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ اسے اپنے وجود میں ایک عجیب سی سنسنی محسوس ہوئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیروں پر بہت بھاری پتھر رکھ دیے گئے ہو۔ رفیق صاحب کو رات میں ہی بتا دیا گیا تھا کہ ایک جوان لڑکی کی وفات ہو گئی، اس لیے میت کے گھر والوں نے کہا کہ جلدی سے جلدی قبر کو کھود لینا تاکہ تدفین میں کسی طرح کی دیری نہ ہو۔ قبر کھودنے والے کی عمر 35 سال تھی۔ جب اس گورکھن نے جوان لڑکی کے وفات کے بارے میں سنا تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اس پر پڑھنے لگا اور کہنے لگا، اے میرے مالک، مجھے یقین ہے یہ تیری بہت ہی نیک بندی ہوگی۔ میں خوش نصیب ہوں کہ میں ایک نیک میت، ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے کھودوں گا۔ اس نیکی کے بدلے میرے گناہوں کو معاف کر دینا میرے رب، جو میں نے جانے انجانے میں کیا ہو۔ رفیق صاحب نے اس کے بعد اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ قبر کھودنے لگا، لیکن جو بات اسے عجیب لگ رہی تھی وہ اس کے دل کی بے چینی تھی۔ اس سے پہلے وہ جب کبھی بھی قبر کھودنے کے لیے جاتا تھا تو اسے اس طرح کا کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ رفیق صاحب کا قدم بھاری ہو چکا تھا۔ رفیق صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ اس نے پہلے بھی سینکڑوں قبر کھودا تھا، لیکن اسے زمین پہلے سے زیادہ سخت محسوس ہونے لگ رہی تھی۔ کئی مرتبہ اس نے اوزار مارا لیکن پتھر ہی پتھر نکل کر سامنے آ رہے تھے۔ رفیق صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہی زمین پتھریلی ہے، اس لیے رفیق صاحب نے سوچا کہ چلو تھوڑی دوری جگہ پر قبر کھود لیتا ہوں، شاید وہاں پر پتھر نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی دوسری جانب سے قبر کھودنا شروع کی تو اس کے سامنے ایسا منظر پیش آیا جسے دیکھ کر رفیق صاحب پسینے پسینے ہو گئے۔ اپنے آستین سے پسینہ صاف کرنے لگے اور سوچنے لگے، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس قبرستان میں سینکڑوں قبر میں کھود چکا ہوں، لیکن آج سے پہلے کبھی بھی اس طرح کا منظر میں نے نہیں دیکھا۔ رفیق صاحب گھبرانے لگے۔ گھبراہٹ کے مارے دل کی دھڑکن میں تیزی محسوس ہو چکی تھی، مگر گہری سانس لیتا رہا وہ، اور وہی ایک جگہ بیٹھ گیا اور اپنا پسینہ صاف کرنے لگا۔ یہی سب کرتے کرتے رفیق صاحب کا کافی وقت گزر گیا تھا۔ اتنے میں اس حافظ قرآن لڑکی کا جنازہ قبرستان میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تاریخ کا شاید پہلا جنازہ تھا جس میں مردوں سے زیادہ 6 سال سے لے کر 12 سال کے بچے شریک ہوئے تھے۔ سب کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی۔ کلمہ شہادت ان کے لبوں پر جاری تھا۔ وہ رو رو کر یہی دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تمہارے منزلوں کو آسان کر دے۔
ایک جوان لڑکی کی وفات ہوئی تو اس کے یہاں کے سارے بچے جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان کی طرف آ گئے۔ جب لوگ قبرستان پہنچنے کے لیے آگے بڑھے تو یہ بات سامنے آئی کہ یہ لڑکی حافظ قرآن تھی اور سبھی بچے کو قرآن پاک پڑھایا کرتی تھی۔ اپنے استاد سے محبت کے خاطر یہ سب بچے جنازہ میں شامل ہوئے تھے۔ میت تدفین کے لیے قبرستان میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ غورخن رفیق صاحب حیرت اور خوف سے اتنے بڑے تعداد میں جنازے کو آتا ہوا دیکھ، جس میں بڑوں سے زیادہ بچے شامل تھے، اور اس نے جنازے میں اتنے لوگوں کی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی جس میں بڑوں سے زیادہ بچے شامل تھے۔ وہ بچے یوں رو رہے تھے جیسے ان کی سگی ماں وفات پا چکی ہو۔ کلمہ شہادت زور شور سے بلند تھا۔ جب رفیق صاحب کی نظر قبر پر گئی تو اس کو بے حد بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہونے لگی۔ جس طرح سے جنازہ لایا جا رہا تھا، یہ معلوم ہوتا ہے جیسے کہ یہ لڑکی بہت ہی نیک اور پاک دامن ہو، اس سے کوئی گناہ کبھی نہ ہوا ہو، تبھی تو لڑکی ہو کر اس کے جنازے میں اتنے سارے لوگوں نے شرکت کی تھی۔ لیکن جو حالت قبر کے اندر موجود تھا، رفیق صاحب گھبرائے ہوئے تھے، اس لیے وہ استغفار پڑھنے لگے۔ جب اس لڑکی کی قبر کو میت میں اتارا جانے لگا، اچانک مٹی ہلنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے مٹی میں کچھ ہو۔ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ سب بہت حیران ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ اس لڑکی کو قبر میں دفناتے، وہاں پر ایک بہت بڑا کالا سانپ جو 2 منہ والا تھا، وہ زمین سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ میت کو اپنا ڈنک مارنا چاہ رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل وہاں موجود لوگوں نے خوف سے چلاتے ہوئے میت کو قبر سے اوپر کی جانب کھینچ لیا۔ سانپ اس کے قبر میں ہی گھوم رہا تھا۔ قبر سے سانپ اور بچھو نکلتا ہوا دیکھ وہاں موجود لوگوں کی چیخ نکل گئی اور آس پاس کے لوگوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ لوگ کہنے لگے کہ یہ دیکھو، قبر سے سانپ نکل رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ لڑکی تو حافظ قرآن تھی، پھر اس کے قبر میں سانپ کیسے نکل سکتا ہے؟ یہ لڑکی تو کئی بچوں اور بچیوں کو قرآن پڑھاتی تھی اور دینی تعلیم بچوں کو دیا کرتی تھی، اس سے ایسا کون سا گناہ ہو گیا جو اس کے قبر سے اتنے بڑے کالے اور 2 منہ والے سانپ نکل آئے ہیں؟ وہاں موجود لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ جنازے میں آئے ہوئے لوگ قبر سے دور کھڑے تھے، کوئی بھی قبر کے قریب جانے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی اس میت کو اٹھا کر کوئی بھی قبر میں دفنانے کو تیار تھا۔ غورخن رفیق صاحب سے کہا گیا کہ تم ایک نئی قبر تیار کرو۔ پھر وہ دوسری قبر تیار کرنے لگا اور وہاں دوسری قبر کھودتے وقت ایک بھیانک منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی بہت زیادہ ہی سانپ اور بچھو بہت ہی زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ جب یہ منظر وہاں پر موجود 2 آدمیوں نے دیکھا جن کے بچے اس حافظ قرآن لڑکی کے پاس دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ پھر وہ لوگ ایک بڑے عالم کے پاس گئے۔ وہ عالم اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے۔ یہ آرام کا وقت تو نہیں تھا، لیکن ان کی طبیعت بہتر نہیں تھی، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا وقت آرام کرنے کے لیے نکال لیا کرتے تھے۔ عالم اللہ کے بہت ہی نیک اور بدگزار تھے۔ یہ بہت بڑے عالم دین اور ان کے کام میں کسی بھی قسم کی مشکل اور کوئی بھی حادثہ پیش نہیں آتا تھا۔ کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہوتی تو تمام گاؤں کے لوگ ان کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ بزرگ پوری رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور پورا دن روزے میں گزار دیتے تھے۔ ان کے نیک کام پورے گاؤں میں مشہور تھے، اس لیے قبرستان سے 2 آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے مسجد میں داخل ہو گئے۔ جب عالم صاحب نے 2 آدمیوں کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان کو گھبرایا ہوا دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، کیا ماجرا ہے؟ وہ جو کچھ بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے وہ سب کچھ عالم صاحب کو بتا دیا۔ اسے سن کر مولانا صاحب کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔
عالم صاحب یہ سب سن کر استغفراللہ کہنے لگے۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ بزرگ اکثر جنگلوں میں رہا کرتے تھے، اس لیے اسے لڑکی کی وفات کی خبر ان تک نہیں پہنچی۔ لوگ سوچ رہے تھے کہ عالم صاحب جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے گئے ہوں گے۔ وہ بزرگ کہنے لگے، مجھے بھی قبرستان لے چلو۔ جب تک میں وہ منظر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھوں گا تب تک مجھے یقین نہیں ہوگا۔ جیسے ہی وہ قبرستان پر پہنچے تو لوگوں کی کافی بھیڑ جمع تھی، مگر اس اللہ والے عالم کو آتا ہوا دیکھ لوگ جلدی جلدی راستہ خالی کرنے لگے۔ مولانا صاحب خود یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ مولانا صاحب دل ہی دل میں درود پاک پڑھ رہے تھے اور وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ خیر کرے، آخر یہ کیا ماجرا ہوا ہے۔ مولانا صاحب نے ایک منظر لڑکی کی میت پر ڈالا اور دوسری طرف وہاں پہ موجود کھڑے لوگوں کے جانب ڈالی۔ ایک طرف بچے کھڑے تھے، کوئی بھی میت کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے جب قبر پر جھانک کر دیکھا تو ان کا وجود کانپ چکا تھا۔ ایک شخص آگے بڑھا اور مولانا صاحب سے کہنے لگا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی آپ پر فدا ہو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے اس لڑکی کی قبر پر کنکر اور پتھر نکل رہے تھے جو وجود میں چھپنے والے تھے، اور دوسری مرتبہ جب قبر کھودی گئی تو قبر سے سیاہ رنگ کے بہت بڑا سانپ باہر نکل آیا، جسے دیکھ کر سبھی لوگ ڈر چکے تھے۔ فوراً اس لڑکی کے قبر کو دوسری جگہ کھودا گیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو ایسا ہی معاملہ وہاں بھی دیکھنے کو ملا۔ ہر قبر میں بچھو اور سانپ نکل رہے تھے۔ مولانا صاحب اپنے آنکھیں بند کر کے پیچھے ہٹ چکے تھے، کیونکہ اس وقت قبر میں بہت بڑا اژدہا یعنی کہ کالا سانپ موجود تھا، اور قبر کی دیواروں سے مٹی ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے بچھو دیوار میں رینگ رہے ہو اور باہر آنے کو تڑپ رہے ہو۔ مولانا صاحب یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئے۔ اللہ والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بلند آواز میں اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہاں پر موجود مجمع حافظ قرآن لڑکی کی زندگی کو معلومات مولانا صاحب کو بتائے جا رہے تھے۔ میت یوں ہی قبرستان میں پڑی ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل مولانا صاحب نے کہا کہ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں لے جایا جائے۔ لوگ باتیں کر رہے تھے کہ کیا ماجرا ہے، ایسا کون سا گناہ ہے جو یہ لڑکی کیا کرتی تھی جس پر اللہ نے اس لڑکی پر اتنا بڑا عذاب نازل کر دیا۔ اس لڑکی کی میت کو مسجد میں رکھ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا مجمع بھی مسجد میں آ چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ موجود تھے ہر کوئی اپنی کہانی بتا رہا تھا۔ کوئی کہنے لگا کہ ہم تو اسے بہت ہی نیک سمجھتے تھے، لڑکی حافظ قرآن ہونے کے باوجود لڑکوں کو اپنے گھر میں تعلیم دیا کرتی تھی، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کر دیا۔ ایک شخص بولا، یہ لڑکی تو نابالغ لڑکوں کو تعلیم دیا کرتی تھی جن کی عمر 6 سے 12 سال تھی۔ جیسے کہ مولانا صاحب مسجد میں داخل ہو گئے تو وہاں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ لوگ کھڑے ہو چکے تھے۔ میت کو کسی حکیم عورت کو سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا کہ اس لڑکی کے پورے جسم کی جانچ پڑتال کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ یہ ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جو اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ اب لڑکی کی میت قبر میں دفنایا بھی جائے گا یا نہیں۔ لگتا ہے یہ لڑکی بہت زیادہ ہی گنہگار ہے، تبھی تو زمین نے بھی اسے قبول نہیں کیا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تم سب لوگ خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے سامنے کون کتنا مقام رکھتا ہے اور کون کتنا گنہگار ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن سبھی کے دل میں یہ باتیں گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے نکل سکے لیکن سبھی کے دل میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ آخر بچھو اور سانپ ایک حافظ قرآن لڑکی کی قبر سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ مولانا صاحب نے سب لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جتنے بھی بچے اس لڑکی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے ان سب کو یہاں بلایا جائے، میں ان سب سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تبھی سب بچے مسجد پہنچے اور موجود ہوئے۔ مولانا صاحب آگے بڑھے اور بچوں سے بڑے ہی پیار سے پوچھنے لگے، کیا تمہاری حافظہ باجی تم پر کبھی سختی اٹھاتی تھی یا پھر تمہیں مارتی تھی؟ پھر انہوں نے کہا، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں کرتی تھی،
وہ بہت ہی اچھی لڑکی تھی، ہم نے تو پہلا حرف بھی ان کے پاس آ کر سیکھا ہے۔ انہوں نے کبھی بھی کسی بچے کے ساتھ سختی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی بچے کو مارا تھا۔ وہ سبھی بچے یہی کہہ رہے تھے، سبھی بچے مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ مولانا صاحب نے سوال کیا کہ اس لڑکی کے گھر میں کوئی اور فرد موجود ہے؟ 2 لوگ آئے اور کہنے لگے کہ مولانا صاحب، اس کے گھر میں اس کے سوا اور کوئی نہیں رہتا، اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ نہ جانے تنہائی میں اس نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو اللہ پاک نے اسے ایسا عذاب دیا، اس کی قبر میں سانپ اور بچھو ہی بچھو کر دیے۔ مولانا صاحب بے حال ہو چکے تھے۔ ایک تو لڑکی تھی جس کے کردار پر ایک بھی داغ دکھائی نہیں دیتا، سبھی لوگ اس کی عزت بھی کرتے اور اس کی تعریفیں کرتے کرتے بھی نہیں تھک رہے تھے۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب ان لوگوں نے ان کے قبر پر سانپ اور بچھو کو دیکھا تو وہ لوگ اس کی اب برائی کر رہے تھے۔ مولانا صاحب خاموشی سے اپنے حجرے میں گئے اور 2 رکعت نماز ادا کی اور نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند کی۔ اے میرے اللہ، اس پورے کائنات کا مالک۔ مولانا صاحب اللہ کے سامنے اس قدر روئے کہ ان کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے بھیگ گیا، داڑھی بھی بھیگ چکی تھی۔ انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، آج سے پہلے میں نے تیری ذات کو حاضر ناظر جان کر ہمیشہ فیصلہ کیا ہے، آج بھی میری مدد فرما۔ اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کر دیا جو تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ مولانا صاحب بہت رونے لگے اور بار بار اللہ سے دعا کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے گھر میں صرف یہ تنہا رہتی تھی، سارے دن بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم دیا کرتی تھی۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا تھا، ہماری استانی 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، کبھی بھی کسی بھی نماز کو ضائع نہیں کرتی تھی۔ آخر اتنی نیک لڑکی کی قبر میں سانپ اور بچھو، یہ ایک انوکھا سا واقعہ تھا، کیونکہ مولانا صاحب نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے ایسا معاملہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس لڑکی کے گھر پر تو کوئی موجود نہیں تھا، لیکن پھر بھی جب سوال جواب کیے گئے تو یہ سامنے آیا کہ اس لڑکی کی ایک بہت ہی پکی سہیلی تھی جس سے یہ اپنا ہر بات اور اپنا ہر راز ظاہر کرتی تھی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ اس کی سہیلی کو بلاؤ۔ ایک آدمی بولا، وہ لڑکی تو کئی ماہ پہلے ہی یہ علاقہ چھوڑ کر جا چکی ہے۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ دونوں سہیلیوں میں کسی بات کی انبن ہو گئی تھی، یوں ہی وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اس گاؤں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مولانا صاحب کو اس بات پر حیرت ہوئی، یقیناً کچھ تو راز تھا جو اس کی سہیلی کو معلوم ہے، اس لیے مولانا صاحب نے فوراً 2 آدمیوں کو دوسرے گاؤں کے لیے روانہ کیا اور اس سے کہا کہ جاؤ اور اس کی سہیلی کو لے کر کے آؤ۔ پھر وہاں پر وہی حاکم عورت آئی جس کے حوالے حافظ قرآن لڑکی کی میت کو کیا گیا تھا۔ وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مسجد کے باہر مولانا صاحب سے ملی اور جب مولانا صاحب نے اسے دیکھا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ سوال کرنے لگے کہ آپ بتائیں، اس لڑکی کے وجود پر کیا جانچ پڑتال کی ہے، کیا معلوم ہوا؟ وہ عورت کہنے لگی، مولانا صاحب، یہ لڑکی بہت ہی نیک اور پاک دامن ہے، مجھے اس کے کردار سے بل برابر بھی شک نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ سن کر مولانا صاحب خاموش ہو چکے تھے۔ اگر یہ لڑکی پاک دامن تھی اور اس سے کوئی بھی گناہ اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ حقیقت تو اب تبھی معلوم ہوگی جب اس کی سہیلی یہاں آ جائے۔ اب تو وہی تھی جو ساری حقیقت بتا سکتی تھی۔ بہت طرح کے سوالات تھے جو کھڑے ہو رہے تھے۔ پھر کسی نے یہ کہا کہ یہ لڑکی اکیلے رہتی تھی تو یقیناً رات میں کسی لڑکے کو بلا کر اس کے ساتھ زنا کرتی ہوگی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ گاؤں میں موجود ہر کوئی اس کے کردار پر جا رہا تھا، یقیناً یہ لڑکی زنا ہی کرتی ہوگی، دن کی روشنی میں نیک بن جاتی تھی اور رات کو گناہوں میں ڈوب جاتی تھی۔ 2 دن گزر چکے تھے لیکن ابھی تک وہ آدمی اس لڑکی کو یعنی کہ اس کی سہیلی کو نہیں لا پائے تھے۔ مولانا صاحب عجیب کشمکش کے معاملے میں تھے۔ پھر اچانک آواز آئی کہ وہ لڑکی مل چکی ہے۔ مولانا صاحب جو اپنے بدن میں تھکاوٹ محسوس کر رہے تھے، خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ خبر سن کر فوراً ہی باہر اپنے تیز قدموں سے باہر آئے۔
اور وہ لڑکی سامنے موجود تھی، مکمل پردے میں تھی۔ اس نے ایک برقع پہنا ہوا تھا اور بہت کم عمر کی لگ رہی تھی۔ لڑکی مولانا صاحب سے کہنے لگی، مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ میری سہیلی کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری سہیلی سائرہ کی قبر پر ایسا واقعہ پیش آیا تو میں تو کانپ ہی گئی اور فوراً ہی آپ کے پاس آ گئی۔ میں تو یہ چیز اپنے خیالوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ میری سہیلی کی قبر اس طرح عجیب اور مبتلا ہو سکتی ہے۔ مرنے کے بعد وہ مرد بھی جو تفصیلہ کر رہا ہے جو خود 10 جگہ وہ منہ مارتا ہے۔ مولانا صاحب نے اس لڑکی کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس سے کہنے لگے، تم جانتی ہو نا ہم نے تمہیں یہاں پر کس مقصد کے لیے بلایا ہے؟ پورے گاؤں میں اس لڑکی کے کئی افواہ پھیل چکے ہیں۔ لوگ کئی طرح کے سوال اس کی ذات پر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لڑکی اپنے گناہوں کی بدولت یہاں تک پہنچی ہے، اس کی قبر پر سانپ اور بچھو آ گئے ہیں۔ گورکھن نے کئی مرتبہ سانپ کو قبر سے نکالنا بھی چاہا لیکن قبر میں سانپ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی بے انتہا خطرناک نظروں سے اس میت کو دیکھے جا رہا تھا جیسے وہ سانپ صرف اس لڑکی کو ڈسنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واسطہ ہے کہ تم ہمیں حقیقت بتاؤ، اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ پہلے تو اس کی سہیلی رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ وہ مولانا صاحب سے کہنے لگی، وہ کوئی گنہگار نہیں تھی اور وہ نہ ہی زنا کرنے والی عورت تھی، وہ بہت ہی ایماندار لڑکی تھی۔ ایک گناہ ضرور کیا تھا، بہت ہی بڑا گناہ، جس کی وجہ سے میں اس سے بہت دور ہو چکی تھی اور اس سے سارے رشتے ناطے توڑ دیے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہاں پر رہوں گی تو ایک مرتبہ پھر مجھے اس سے رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن اس جیسی لڑکی سے میرا رابطہ رکھنا آسان نہیں تھا کیونکہ میرے ماں باپ مجھے میری جان سے بھی بہت زیادہ عزیز تھے۔ مولانا صاحب اس کی باتیں سن رہے تھے، پھر اس سے پوچھا، تم آگے بتانا شروع کرو، آخر اس لڑکی نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی بدولت آج اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ اس نے ایسا کیا کیا؟ وہ لڑکی تو کچھ دیر تک خاموش رہی، پھر کہنے لگی، مولانا صاحب میں اس لڑکی کے پڑوس میں رہتی تھی، ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی قرآن حفظ کیا ہے، لیکن اس کے والد پہلے ہی وفات پا چکے تھے، اس لیے پورے گھر کی ذمہ داری اس پر آ گئی تھی۔ گھر کے خراب حالت کی وجہ سے اس نے بچوں کو قرآن پاک پڑھانا شروع کر دیا اور ایک ہدیہ مقرر کر دیا، جو بچہ بھی اس کے پاس قرآن پاک پڑھنے آتا وہ مخصوص ہدیہ دیا کرتے تھے۔ امیر گھروں کے بچوں کے والدین سالانہ ہدیہ ان کے گھر پر پہنچا دیا کرتے تھے۔ ان دونوں ماں بیٹیوں کا گزر آسانی سے ہو رہا تھا، لیکن جیسے جیسے عمر گزرنے لگی اس حافظ قرآن لڑکی کی والدہ کو دورے پڑنے لگے، وہ شدید بیمار رہنے لگی اور تیز بخار کا اثر ان کے دماغ پر ایسا ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ وہ بچوں کی طرح حرکتیں کرتی تھی۔ پہلے تو میری سہیلی اپنے ماں کے لیے بہت رویا کرتی تھی اور ان کا بہت خیال بھی رکھتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ اسے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی۔ ماں کے بلانے کے بعد بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ اس کی ماں حاجت کے لیے اپنی بیٹی کو بلایا کرتی تھی، لیکن وہ ان کی بات ہی نہیں سنتی تھی۔ وہ کہتی تھی، میں ابھی بہت بزی ہوں، میں ابھی نہیں آ پاؤں گی، میں بعد میں آؤں گی۔ اس طرح کر کے وہ اپنی ماں کے پاس نہیں جایا کرتی تھی، جس سے پھر اس کی ماں بستر پہ ہی پیشاب اور پخانہ کر دیا کرتی تھی۔ اس کی بیٹی اس کا بستر کئی دنوں تک چینج بھی نہیں کرتی تھی۔ جب دل کرتا تو وہ اپنی ماں کو کھانا دے دیا کرتی تھی، ورنہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی ہی رہتی تھی اور وہ بچوں کو خود پڑھانے میں مصروف رہتی تھی۔ جیسے جیسے مولانا صاحب نے اس لڑکی کے منہ سے یہ سب سن رہے تھے، ان کے ماتھے پر مزید بل بڑھتے جا رہے تھے، غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ کہنے لگے کہ یہ لڑکی سبھی لوگوں کے ساتھ بہت اچھی تھی، نیک کام کرتی تھی، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی۔ ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرنے لگی، یا اللہ آپ میری ماں کو اپنے پاس بلا لیجئے، اللہ پاک میں اپنی ماں کی خدمت کر کے تھک چکی ہوں اور اگر یہ وفات پا جائے تو اچھا ہی ہے، یہ مجھے ٹھیک سے عبادت بھی نہیں کرنے دیتی ہے، بچوں کو پڑھانے کا ٹائم بھی نہیں دیتی ہے، یہ بچوں کو پڑھانے میں رکاوٹیں حال کرتی ہے، جس کی وجہ سے مجھے بار بار غسل کرنا پڑتا ہے،
ایک روز میں وہیں پر موجود تھی جب اس کی ماں اسے پانی مانگ رہی تھی۔ وہ بیچاری بار بار پانی کے لیے آواز لگا رہی تھی لیکن اس کی بیٹی نے ایک نہ سنی۔ پھر میں نے انہیں خود جا کر پانی پلایا۔ وہ ماں میرے سامنے رونے لگی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی شکایت کرنے لگی، لیکن جب میری سہیلی نے سنا تو وہ وہاں پر آئی اور اپنی ماں کو ایک زوردار تماچا دے مارا اور اسے گالی دینے لگی۔ کہنے لگی کہ میں نے تمہارے خاطر اپنی زندگی برباد کر دی، میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ساری کمائی تمہارے علاج پر لگا دی، پھر بھی تم میری باتیں سنا رہی ہو، لوگوں کے سامنے مجھے بدنام کر رہی ہو۔ اتنا سننا تھا، پھر مجھے برداشت نہ ہوا، پھر میں نے بھی اپنی سہیلی کو تھپڑ دے مارا اور میں وہاں سے چلی آئی۔ اس کے بعد میں کبھی بھی واپس نہیں گئی۔ میں تو اپنی سہیلی کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی لیکن اس نے اپنی ماں کو میرے ساتھ جانے ہی نہیں دیا۔ پھر میرے والد بہت بڑے تاجر تھے، میں ان کے ساتھ آ کر دوسرے گاؤں میں رہنے لگی۔ میرے جانے کے بعد اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور وقت گزرتا رہا۔ آج اس کی والدہ کی وفات کو ٹھیک 2 ہفتے گزر چکے ہیں اور آج یہ لڑکی بھی وفات پا گئی۔ لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑکی اپنی ماں کے حق میں بہتر نہیں تھی، ماں کو گالی گلوج کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ کے سبھی حکموں کو تو پورا کرتی تھی لیکن جب ماں کا معاملہ آیا تو اس کی نافرمان بن گئی، حق کی بات پوری نہ کر سکی۔ ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت برا تھا۔ قرآن پاک میں ہمارا رب فرماتا ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ جھک کر رہو اور اپنے ماں باپ کو کبھی اف تک نہ کہو۔ لیکن یہ بدبخت لڑکی یہ بول چکی تھی کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ رونے لگے، ان کے آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ جانے انجانے میں سبھی لوگوں نے اپنے والدین سے معافی مانگی۔ مولانا صاحب کو لڑکی کے برے رویے سے بہت پچھتاوا تھا۔ سب لوگ روتے ہوئے اور اللہ سے معافی تلاش کرنے لگے۔ اس لڑکی کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگے کیونکہ ماں کی نافرمانی کا انجام ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ پھر جب اس لڑکی کو قبر میں اتارا جانے لگا تو ابھی بھی ایک بڑا اژدہا موجود تھا اور زہریلا بچھو بھی فن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ اب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس کو قبر میں اسی طرح دفن کر دیا جائے۔ اب یہ سب لوگ حافظ قرآن لڑکی کو قبر میں دفنا چکے تھے۔ استغفر اللہ۔ پیارے دوستو، کبھی بھی ماں کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ ہماری آج کی یہ ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی کو ہمارا آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ویڈیو ہم سبھی کے لیے بہت زیادہ ہی انفارمیٹیو ہے اور یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، تو یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس چیز کی معلومات ہر کسی کو ہو سکے۔